السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے صاف کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اللہ سے بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ کس کے لیے؟ اپنے والد کے لیے۔ اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور یعنی ابراہیم علیہ السلام و اصحاب ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے غلطیوں سے درگزر فرما۔ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اسے درگزر فرما، معاف فرما۔ بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے، تو ہی یعنی اللہ ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر یعنی آخرت کے دن کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ ضرورت ہم کو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں ہے۔ یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سنی۔ حاتب رضی اللہ کے واقعے کے بیان ہونے کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مختصراً کر رہا۔ کیا فرما رہا؟ تم لوگوں کے لیے، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھی، ابراہیم علیہ السلام پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا، ان کے ساتھی، ان میں ایک اچھا نمونہ ہے، ایک اچھا اگزامپل ہے ہمارے لیے۔ یہ جو زندگی ہم کو گزارنا ہے، وہ زندگی گزارنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے کیا اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، اپنے لوگوں سے
جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہہ دیا؟ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، یعنی جن جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ہم تمام سے جو قطعی بیزار ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، ہم نے تم سے کفر کیا۔ اب اس کی تفسیر میں یہ ہے اس فقرے کی، یعنی ہم تمہارے کافر ہیں، تم جو چاہتے ہیں اس سے ہم ایسا نہیں کریں گے، نہ تمہیں حق پر مانتے ہیں نہ تمہارے دین کو۔ کون سا دین؟ وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے اور مختلف دیویوں کی پرستش کرتے تھے، ہر شہر کے اندر ایک دیوی، ایک بت جو ہے بڑا بت بنا کر رہے گا، اس کی پرستش کرتے تھے، تو ہم ان تمام سے جو انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا، اللہ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ طاغوت سے کفر کرنا۔ طاغوت یعنی شیطان، طغیان سے بنائیں، جیسا سمندر اپنے ساحل پر اس طریقے سے دہاڑے مارتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے باؤنڈری سے، حدود سے تجاوز کر جائے، تو طاغوت وہ ہے تجاوز کر جانا، اللہ کے حدود سے تمام میدان میں اس سے تجاوز کر جانا، یہ دراصل کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، پس جو شخص طاغوت سے کفر کرے، یعنی شیطان سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس نے در حقیقت مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کا سہارا، اللہ کا سپورٹ پکڑ لینا، اللہ کے سہارے کو تھام لینا، اس سے ہی محبت کرنا، اسی سے ہی اللہ سے ہی مانگنا مدد۔ کیوں کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہم کو رزق دیتا، وہی ہم کو آزمائش میں ڈالتا، وہی ہم کو آزمائش سے نکالتا، وہی ہم کو دوبارہ پیدا کرے، موت دیتا اور موت کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا، تو وہی اللہ ہے۔ تو اسی کی بندگی کرنا، اسی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، تو یہ تھا۔ تو جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا وہ مضبوط، کبھی بھی مشکل میں، مصیبت میں، بیماری میں، تکلیف میں کس سے مدد مانگنا؟ اللہ سے مانگنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کسی اور سے نہیں، اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، سمجھ رہے؟ یہ چیز ہے۔ تو جو اس کا سہارا پکڑ لیا مضبوط سہارا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا، کب ابداً حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا، اسے مان لینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وہ تمام صفات سے جو اس پر یقین کر لینا، مان لینا، تمام چیزیں اللہ کر سکتا ہے کرے۔ تو جب مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اب اس کی تفسیر میں ہے، دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات تو قابل تقلید ہے کہ انہوں نے اپنی کافر اور مشرک قوم سے صاف صاف بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کر دیا، مگر ان کی یہ بات تقلید کے قابل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ کیا اور عملاً اس کے حق میں دعا کی۔ ان کے ابا ایمان نہیں لائے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد
ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے ہجرت کرتے وقت اور کے مقام سے ہجرت کرتے وقت یہی تھی کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، تو اس کا تذکرہ تو یعنی شرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا وعدہ کیا اور عملاً اس کے حق میں انہوں نے دعا بھی کی، اس لیے کہ کافروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا اتنا تعلق بھی اہل ایمان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں، ہمارے باپ دادا ہندو ہیں، کافر ایمان والے نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم دعا نہیں کر سکتے۔ یہ نقطہ جو ہے یاد رکھنا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ کا صاف صاف ارشاد ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کا یہ کام نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو یہ زیبا ہے جو ایمان لائے ہیں کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں یہاں پر آ گیا، کیا ہوا تھا مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، تو اس کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ رشتہ داری کیوں نہ دعا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر فرمایا گا پس کوئی مسلمان اس دلیل سے اپنے کافر عزیزوں کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کا مجاز نہیں ہے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن ہم کو ایسا ہے سچویشن تو نہیں کرنا چاہیے، ہم کو ایسا دعا ہمارے کافر ماں باپ کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہا یہ سوال کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیسے کیا اور کیا وہ اس پر قائم بھی رہے، اس کا جواب قرآن مجید میں ہم کو پوری تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ ان کے باپ نے جب ان کو گھر سے نکال دیا تو چلتے وقت انہوں نے کہا تھا سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ کو سلام ہے، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ کس کے لیے؟ اپنے باپ کے لیے۔ اللہ سے دعا کریں گے، اپنے باپ کو مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ تو ایک دعا کا ذکر سورہ ابراہیم آیت 41 میں آیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنوں کو اس روز معاف کر دیجئے۔ کون سے روز؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے معاف کر دیجئے جب حساب لیا جانا ہے۔ اور دوسری دعا سورہ شورى آیت نمبر 86 میں ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، میرے باپ کو معاف فرما دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو انتقال ہوا سب کو اٹھائے گا۔ مطلب نانا نانی دادا دادی کا ہوا نا انتقال، معلوم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا۔ کب اٹھائے گا؟ قیامت کے دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ اٹھانے کے بعد ان دنیا میں جو جو عمل کرے اس سے پوچھا جائے گا۔ ہم بھی جو بھی عمل کرتے ہیں ہم کو اس کا جواب دینا ہے، چاہے اکیلے میں کریں، اندھیرے کمرے میں کریں، جنگل میں کریں، صحرا میں کریں، کہیں بھی کریں، تو یہ تم نے کیوں کیا تھا؟ اللہ پوچھے گا ہمارے کو قیامت کے دن، تو اس کا جواب ہم کو دینا پڑے گا۔ اس لیے غلط کام نہیں کرنے کا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کا، کیونکہ ہم جواب دینا ہے، ہمارے کو جو بھی ہم کریں گے جواب دینا ہے۔ تو اس لیے ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہم جنت میں جانے کے بجائے جہنم دوزخ میں جانے۔ دوزخ میں کیا ہے؟ آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، زہر ہے، پیپ ہے، گرم پانی ہے، گرم جھاڑ ہے، گرم چیزیں کھا سکتے کیا؟ گرم چیز نہیں کھا سکتے،
وہ دیا جائے گا، دوزخ میں وہ دیا جائے گا، گرم چیزیں دی جائیں گی۔ تو اس لیے ویسے کام نہیں کرنا، دوزخ میں جانے والے کام نہیں کرنا۔ کیسے کام کرنا؟ جنت میں جانے والے کام کرنا، جنت میں جانے والے کام، اچھے کام کرنا، نماز پڑھنا، عربی پڑھنا، اچھے کام کرنا، امی ابا کی بات سننا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، تمام اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اپنے کیریکٹر، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، یہ تمام چیزیں کرنا، ابھی سے عادت ڈالنا، نماز کی، تلاوت کی، پڑھائی کی، اچھے کاموں کی، ماں باپ کی بات سننا، ماں باپ کے کام آنا، وہ تمام چیزیں کرنا۔ تو انہوں نے دعا کی۔ اب جو ہے مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنوں کو، دیکھو کتنی اچھی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، مجھے اور میرے والدین کو، اپنے ماں باپ کو اور سب مومن کو، جو لوگ مومن ہیں، اس روز یعنی قیامت کے دن معاف کر دیجیے، جب حساب لیا جانا ہے، اس دن معاف۔ اور دوسری دعا سورہ شعراء آیت نمبر 86 میں ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، میرے باپ کو معاف فرما دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا۔ کون دعا کر رہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، لیکن بعد میں جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ اپنے جس باپ کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ تو اللہ کا دشمن تھا، تو انہوں نے اس سے تبرئی کی اور اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا یہ تعلق بھی توڑ دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا ایسی بات ہے تو پھر انہوں نے وہ چیز جو ہے توڑ دیا۔ پھر سورہ توبہ میں ایک جگہ فرمایا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھا کہ ایک وعدہ تھا جو اس نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ کب کرے تھے وعدہ؟ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، پھر اور چھوڑ کے نکلتے، اس وقت جو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے، ابا کے لیے دعا کروں گا، تو وہ وعدہ انہوں نے پورا کرنے کے حساب سے کیا۔ پھر جب اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو اس نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے ان کے ابا، تو پھر جو ہے بیزاری کا اظہار کر دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک رقیق القلب یعنی نرم دل اور نرم خو آدمی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، رحم دل تھے، غصہ نہیں آتا تھا زیادہ، اور زور سے غصے میں بات نہیں کرتے، نرم خو آدمی تھے۔ اب ان آیات پر غور کرنے سے یہ اصولی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کا صرف وہی عمل قابل تقلید ہے جس پر وہ آخر وقت تک قائم رہے ان کے وہ اعمال جن کو انہوں نے بعد میں خود چھوڑ دیا ہو، یا جن پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قائم نہ رہنے دیا ہو، یا جن کی ممانعت اللہ کی شریعت میں وارد ہو چکی ہو، وہ قابل تقلید نہیں ہے۔ اور کوئی شخص اس حجت سے ان کے ایسے اعمال کی پیروی نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں نبی کا عمل ہے۔ یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو آدمی کے ذہن میں کھٹک پیدا کر سکتا ہے۔ آیت زیر بحث میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس قول کو قابل تقلید نمونہ ہونے سے مستثنیٰ قرار دیا ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اور دوسرا حصہ یہ کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے کہ اللہ سے آپ کو کوئی معافی دلوا دوں،
ان میں سے پہلی بات کا قابل تقلید نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر دوسری بات میں کیا خرابی ہے کہ کسی بھی نمونہ قابل تقلید ہونے سے مستثنیٰ کر دیا گیا، حالانکہ وہ بجائے خود حق بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول استثناء میں اس وجہ سے داخل ہوا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ایک کام کا وعدہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ تیرے لیے کچھ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ کچھ کرنا اس کے لیے اس کے بس میں ہوتا تو وہ شخص اس کی خاطر وہ بھی کرتا۔ یہ بات اس آدمی کے ساتھ اس شخص کے ہمدردانہ تعلق کو اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ظاہر کرتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دوسرا قول بھی استثناء میں شامل کیے جانے کا مستحق تھا، اگرچہ اس کا یہ مضمون بجائے خود برحق تھا کہ اللہ سے کسی کی مغفرت کروا دینا ایک نبی تک کے اختیار سے باہر ہے۔ علامہ آلوسی نے بھی روح المعانی میں اس سوال کا یہی جواب دیا ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے فقرے کے ضمن میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ باقی کی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہم اسے جاری کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔